تو ایک بچہ تھا، اس کی آنکھوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا، پتہ نہیں آیا نہیں آیا، پہلے 2 دن آیا تھا، اس کو میں نے حدیث بتائی تھی، میں نے کہا تھا میں اس کو ممبر سے ہی پڑھ دوں گا، یاد نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں موقع اچھا آ گیا۔ دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، سب کے لیے ہے، اگر کسی کے آنکھ میں مسئلہ ہے تو اس کے لیے زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے، یہ پوری کائنات رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جاتی۔ کسی بھی بحران میں، جنگ میں، حالات میں کچھ بھی ہو جائے، سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی بڑے جانور نے نگل بھی لیا ہو، پھر بھی اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز کبھی بھی اللہ کے کنٹرول سے خارج نہیں ہوتی۔ یہ جو مشکلات ہم پر آتی ہیں، یہ کیونکہ ہم مومن ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اس لیے ہم پہ آتی ہیں، ابھی تک ہم نے یہ بات کی ہے۔ لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جسے ہم خود خریدتے ہیں، وہ ہمارے اپنے کیوں کا انجام ہوتا ہے، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اب میں اس کو زیادہ فرق اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، یا اپنے ایمان کم ہونے کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب کے لیے تقریباً واضح ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر مصیبت کو یہ نہ ڈالیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہت اچھا ہے، جو مصیبت میرے اپنی طرف سے ہے وہ مصیبت واقعاً مصیبت ہے، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ بات سمجھنے کے بعد جو میں خراب کاری کر رہا ہوں، جو چیزیں میری طرف سے ہیں، اس کو سائٹ پہ کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس میں دلیل بھی ہونی چاہیے نا۔ ابھی آپ یہ بیٹھے میرے سامنے، آپ کا کچھ جی چاہ رہا ہے، آپ کے بابا کہاں ہیں؟ آپ دونوں کے، آپ کے نہیں، آپ کے یہاں، آپ کو بہت جی چاہ رہا ہے، لیکن بابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹے کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، ابھی تو آپ کے ساتھ بوتل ہے پانی کی، ان کو پیاس بہت شدید لگی ہوئی ہے، اس سارے مجمع وہ کہہ نہیں سکتے۔ باپ ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے، ان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ علم ہی نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے جسے ہر چیز کا علم ہے، یہ والا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اگر اپنی اس بات کو رب تک پہنچا سکیں تو وہ دے گا۔ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے۔ آپ کی ضرورت کا میسج آپ کے دماغ کو بعد میں پہنچتا ہے اور آپ کو اس سے پہلے پتا ہے۔ اب رب کو کیسے پتا ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ رب کی مخلوق ہے، وہ خلق کرتا ہے تو ہوتا ہے، تو آپ سے پہلے اسے پتا ہے۔ صرف رب رازق ہے، ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں فلاں ہمارا رازق ہے، باس ناراض ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، کلائنٹ ناراض ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، وہ ملک ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہمارا خیال ہے۔ لیکن ہمارا رازق کون ہے؟ صرف رب، صرف اور صرف رب رازق۔ اب وہ اپنا رزق کس ذریعے سے دیتا ہے، کن کی برکت سے دیتا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ سب چیزیں ساتھ ساتھ ساری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزوں کو کچھ لوگ جان بوجھ کے آدھا سچ بولتے ہیں جو کہ جھوٹ ہوتا ہے۔ صرف اللہ رازق ہے، اس کے بعد آپ کسی سے بھی کچھ مانگیں، رزق مانگیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا مشرک۔ نہیں بھائی، آپ رزق مانگ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کا رزق کسی کے ہاتھ میں رکھا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا رزق کسی کی برکت سے رکھا ہے، آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے، کچھ ہستیاں ہیں جس کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ اللہ پورے کا پورا شہر برباد ہو جاتا، عذاب نازل ہو جاتا، وہ کچھ لوگ ہیں۔ اللہ کو علم ہے
کیسے علم ہے وہ الگ مسئلہ. اچھا رازق اللہ ہے, وہ جو مجھے پیسے دے رہا ہے, جس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے, وہ پھر بھی رازق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں, کسی نے مجھے بہت کہا تو پیسے دیے یا کھانا دیا, وہ جو لقمہ ہے وہ اگر میں کھا لوں, پتہ نہیں کھا سکوں یا نہ کھا سکوں, وہی کوئی پتہ نہیں. اگر کھا لوں تو رزق ہے نہیں, اگر وہ گیا آپ کے حلق میں اٹک گیا اور اس کے ذریعے آپ مر گئے, وہ رزق ہے نہیں. وہ کھایا, وہ آپ کے ڈائجیشن سسٹم میں چلا بھی گیا اور وہ ٹیومر بن گیا, رزق ہے نہیں. رازق خلق مسلسل کو رزق کہتے ہیں, مسلسل خلق ہو رہا ہوتا ہے, مسلسل اللہ کی طرف سے جو چیز آپ نے کھائی اور جو پتہ نہیں کہاں سے چلی, وہ سب پتہ ہوتا ہے. وہ جہاں سے دانا چل رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے جو دانا بویا جاتا ہے وہاں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے, یہ اس شخص تک پہنچے گا اور یہ اس کو یہ کھائے گا. ہو سکتا ہے گندم امریکہ کی ہو, آپ کا نام لکھا ہے تو ادھر آپ کو مل جائے گا. پہلے بتایا ابھی مجلسوں میں آیا نا کہ ایک شخص آیا تھا حضرت سلیمان کے پاس, اور اس کے بعد چل گیا, یہ ملک الموت آیا, اس نے کہا مجھے ہوا سے حکم دو ہندوستان پہنچا دے. وہ اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی تھی. اللہ کو علم ہے. اب آپ کو علم ہو گیا آپ کے بیٹے کو پانی چاہیے, لیکن آپ میں یہ قدرت نہیں ہے. آپ پتہ چل گیا ان کو گاڑی چاہیے, آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں گاڑی دلا سکیں. پیسے ہیں لیکن پابندی ہے حکومت کی طرف سے. آپ پہ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں, اللہ پہ کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ وہ قادر ہے مطلق. آپ کے پاس ہے, آپ پہ پابندی بھی نہیں ہے. آپ نے اگر ان کو گاڑی دلا دی, اس کے بعد آپ کو پتا ہے میرا خرچہ مشکل ہو جائے گا, ہے پھر بھی نہیں دے سکتے. اللہ قادر مطلق ہے, آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے اس کو پتا ہے وہ دے سکتا ہے. آگے کیا آتا ہے؟ آگے یہ آتا ہے کہ اس کے خزانے میں کم ہو جائے. ہے تو صحیح, قدرت بھی ہے, دے بھی سکتا ہے, لیکن اگر دے دے تو کم ہو جائے گا. جیسے باپ کے ساتھ ہوتا ہے, میرے پاس ہے, میں کہتا ہوں اگر میں نے اپنی اولاد کو دے دیا تو میرے پاس کم ہو جائے گا, پھر میری زندگی آگے چلے گی نہیں. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں. پھر کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, یہ آپ کا رب ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا جو آپ کو چاہیے؟ کوئی وجہ تو ہو نا. وہ مہربان نہیں ہے, بیٹے سے محبت نہیں ہے. ایسے باپ بھی بہت ہیں, سب کچھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیٹے سے محبت نہیں ہے. رب کیا ہے؟ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ رحمان و رحیم. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہماری وہ مجلسیں سنی نہیں سنی, رحمان و رحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے, جتنے ترجمے سب غلط ہیں. کوشش کرتے ہیں کوئی چیز آپ تک پہنچائے, لیکن یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہے جو آپ کو سمجھاؤ یہ لفظ کیا ہے, ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, رب رحمان ہے اور رحیم ہے, ان میں بہت فرق ہے. ہاں کبھی ہم نے سورہ حمد کی تفسیر کی تھی, ہاں وہ جانتا بھی ہے, وہ بے نیاز بھی ہے, اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے, اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا, اس کو آپ سے شدید محبت بھی ہے, بغیر استحقاق کے اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, بغیر مانگے اس نے آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزیں دی ہیں, دے رہا ہے, تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہے. ایسے باپ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اللہ سخی. بس جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں, جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا.
اب کسی کوئی ہے جس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ جی میں اپنی زندگی دیکھوں، میرے ساتھ تو بہترین نہیں ہوا ہوا، ابھی بہت سی چیزیں آپ ریکال کریں. خدا جو کچھ کرتا ہے بہترین تو ان کے لیے کیا ہے، میرے لیے تو نہیں کیا. یہ فرق ہے نا. مثلا ابھی ہم یہاں آئے ہیں جہاں آواز اچھی آ رہی ہو، فرض مجھے نہیں پتا کہاں اچھی آ رہی، یہاں پہ اچھی آواز آ رہی ہے، تو اللہ نے ان کے ساتھ تو بہترین کیا، یہاں جگہ دے دی. وہ سینٹر میں آواز تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ان کے ساتھ بہترین نہیں کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ جی ایسا نہیں. مثالیں جتنی دوں نا خدا کے بارے میں، جتنی مثالیں دوں سب غلط. پہلے کہتا ہوں ساری مثالیں غلط، صرف تقریب ذہن کے لیے کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن نزدیک ہو جائے. آپ نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے کہاں جانا ہے؟ بحریہ جانا ہے. آپ نے نیویگیٹر میں ڈالا تو اس نے کہا بہترین راستہ یہ ہے، آپ 15 منٹ میں 20 منٹ پہنچ جائیں گے. آپ کو نیویگیٹر بہترین راستہ دکھاتا ہے نا، آپشن بھی دکھا دیتا ہے، ادھر سے جاؤ تو 20 منٹ، ادھر سے جاؤ تو 15 منٹ. آپ گئے، ایک جگہ سے ٹرن رائٹ تھا، آپ فون پہ بات کر رہے تھے، لیفٹ ہو گئے. اب آگے چل کے وہ نیویگیٹر پھر بھی آپ کو جو راستہ دکھا رہا ہے وہ بہترین راستہ ہے، لیکن ہو گیا 25 منٹ کا. وہ کیوں 25 منٹ ہوا؟ ایک دو آپ غلطیاں اور کریں تو آپ پہنچیں گے 2 گھنٹے میں، دوسرا بندہ پہنچ گیا 20 منٹ میں. دونوں کو نیویگیٹر نے ہمیشہ بہترین راستہ بتایا ہے. خدا ہمارے ساتھ بہترین کرتا ہے، ہم ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. الحمدللہ بھی یہ بچے یہاں جو آ کے بیٹھتے ہیں یہ بھی شرارت نہیں کرتا. کبھی مجلس میں جب بچے آتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں تو والدین انہیں منع کرتے، میں کہوں اس کو منع نہیں کرو، یہ جو کرتا ہے کرتے رہنے دو. اور میں یہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کی طرح ہو سکیں. ہم اس کی طرح ہو سکتے نہیں ہیں، لیکن ہم ساری محنت یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کی طرح ہو سکے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسے پرواہ ہی نہیں ہے. آپ ہیں یعنی اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. اگر آپ ایسے ہو جائیں آپ کو لوگوں کی پرواہ ہی نہ ہو، یہ تو بہت اس میں. دوسرا، اسے آپ دے دیں کچھ بھی، کھانے کا دیں، پینے کا دیں، پیسہ دیں، یہ سارا کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے کہیں بھائی اس کو بچا کے رکھو، تم نے رات کا کھانا بھی کھانا ہے. رات کا کھانا کھانا کیا ہوتا ہے؟ پھر کیسے کھاؤ گے؟ ماں ہے نا. اس کا جو اپنی ماں پہ باپ پہ توکل ہے، اگر وہ ہمارا خدا پہ ہو جائے، ماں ہے نا، کچھ بھی ہو جائے سیدھا کس کو پکارتا ہے؟ ماں. بھائی یہ سکول میں گرا ہے، ابھی ماں تو سن ہی نہیں رہی، پھر بھی پکارا کس کو؟ ماں. دیکھیے رب کی نسبت میں نے پہلے کہا ہے ساری مثالیں غلط. کہاں رب، کہاں ماں، کہاں باپ. لیکن بچہ اپنی ماں باپ سے رب تک پہنچتا ہے. میں ایک جگہ تھا تو کسی کو شوق تھا کہ اس کے بچے کی میرے ساتھ تصویر بنے. بچہ دیکھ نہیں رہا تھا تو اس نے کہا بچے سے یہ لو چاکلیٹ. اس نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، تصویر بنا لی. میں نے اس سے کہا اب چاکلیٹ لا کے دو. وہ سمجھ میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں یہاں کھڑا ہوں
تم چاکلیٹ لے کے آؤ گے اس کو دو گے. یہ آپ کو رب کی جگہ سمجھتا ہے. یہ آپ پہ جو اتنا اعتماد کرتا ہے, اتنا توکل کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رازق یہ ہے, یہ میرا محافظ یہ ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا یہ ہے, میری پرورش کرنے والا یہ ہے. اگر یہاں سے دھوکہ کھائے تو اس کا اعتماد رب پہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم خدا کرے ایسے ہو جائے, کچھ بھی ہو, کہیں بھی ہو, ہمارے زبان پہ کیا ہے؟ یا رب. اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ماں وہاں نہیں ہے, پھر بھی پکارے گا ماں کو. دیکھیے, اگر رب پہ اعتماد ہو, اس بحث کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑا تھا, پھر آگے نہیں چڑھ سکے. اگر رب پہ اعتماد ہو تو انسان سخی ہو جاتا ہے. اگر رب سے محبت ہو, آپ کو جس سے محبت ہو, آپ کے کردار میں اس کی جھلک ضرور آتی ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت ہو اور آپ کا کردار یزیدیوں سے بھی آگے نہیں ہو سکتا. نہیں ہے محبت, زبانی کلامی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اگر مثلا کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, اور اپنے آپ کو اس ٹائٹل کو خاص کرتے ہیں کہ صرف میں, کیونکہ میرا نام شیعہ ہے اس لیے صرف میں اہل بیت سے محبت کروں. نہیں بھائی, اگر آپ کا کردار اہل بیت جیسا ہے تو آپ شیعہ ہیں. اچھا, میں کہیں تھا ویسٹ میں, تو انہوں نے کہا جی یہ جو کافر ہیں یہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میں نے کہا تم بہت اچھے مسلمان ہو, جو کافر تم سے اچھا مسلمان. بھئی تم کیسے مسلمان ہو پھر؟ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اس پہ اتفاق ہے سب مسلمانوں کا. یہ احادیث میں بالکل مسلم بات ہے, اس میں کوئی شک کوئی شبہ کسی بھی فرقے کی طرف سے ہے ہی نہیں. ہاں, کچھ اس کو پیش کریں, کچھ اس کو پیش نہ کریں, یہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیوں پیش نہیں کرتے, کچھ فرقے پیش نہیں کرتے, ان کی کتابوں میں ہے, یعنی حدیث رسول ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حدیث طولانی ہے اور مختلف احادیث ہیں اور متواتر احادیث ہیں. قرآن ہے, اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. قرآن اجر رسالت ادا کیے بغیر آپ رسول کی شفاعت پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ان پاک ہستیوں کی فضائل بیان کرنے کا؟ ہم رب کی بات کر رہے ہیں, رب کی بات کرتے کرتے پھر ہم چلے جاتے ہیں اہل بیت کی فضائل بیان کر رہے ہیں. یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا. ہم تقرب اللہ چاہتے ہیں. تقرب اللہ کے لیے ہم خلق سے اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کمال مطلق کے قریب ہو سکیں. کمال کے قریب ہونے کا مطلب ہے آپ بھی باکمال ہو سکیں جتنا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے, یعنی وہ ذوات جو رب کے قریب ترین ہیں وہ اہل بیت ہیں. ہم ان سے محبت کریں, وہ ہمیں رب تک پہنچا دیتے. حضرت مریم کی ولادت کے بعد ما کنت لدیہم, رسول سے کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے, اذ یلقون القامہم, جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. انبیاء بھی, اوصیاء بھی اور باقی مالدار بھی, پورے بنی اسرائیل میں یہ ایک جھگڑا بن گیا
کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. کیوں؟ تفصیل بات میں اور آپ کو بتا بھی ہے. اس میں نام نکلا زکریا کا، وَكَفَلَهَا زکریا. اس کے بعد کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا وہاں گئے دیکھا وہاں پہ کیا ہے؟ رزق ہے. پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ جو رزق آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس سے حضرت زکریا بہت زیادہ متاثر ہو گئے. کس چیز نے انہیں متاثر کیا؟ بریانی میں اسپائسز اچھے تھے، یا پھلوں کا رنگ بہت اچھا تھا، یا ذائقہ بہت اچھا تھا؟ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا. اس نے آیت میں نے بھی کہا جو زکریا کو نظر آیا ہے وہ اس میں رب نظر آیا ہے کہ رب کو اپنی کنیز اپنے بندے کی کتنی فکر ہے اور وہ کیا نعمتیں اپنے بندے کے لیے دیتا ہے اگر بندہ اچھا ہو جائے تو. رب نظر آیا. ہنالک دعا زکریا. امیر مومن سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا؟ ما کنت اعبد ربا لم ارا. جس رب کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت ہی نہیں کرتا. ارے سادہ لوگ تھے، وہ سمجھے کہیں عرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا. خدا جسم نہیں ہے. خدا اس طرح جس طرح میں اس پہ ہوں، ممبر پہ ہوں، اس طرح عرش پہ نہیں ہو سکتا. جسم کی خصوصیات ہیں ہونا اور جگہ گیرنا، کسی ایک ڈائریکشن میں ہونا، اوپر ہونا. ہم یہ اوپر والا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جہالت میں کہتے رہیں کوئی خدا مائنڈ نہیں کرتا، جانے دیتا. جاہل لوگ ہیں جو مرضی کہیں. پہلے اوپر والا کیا مطلب؟ یہ خالی ہے کیا نیچے خدا سے؟ خدا کسی مکان میں نہیں. انہوں نے جو فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. پھر فرمایا لا تدرکہ العیون، آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی، اسے دل دیکھ سکتا ہے بحقائق الایمان. ایمان رب جو ہمارا پورا جو ہے، ہم نے جتنا آپ کا وقت لیا اسی سے لیا ہے. رب تک پہنچنا ہے تو ایمان چاہیے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ آپشن نہیں ہے کہ چوائس دی ہوئی آپ کو آپ مسلمان بن کے پہنچ سکتے ہیں. نہیں پہنچ سکتے. انٹری لیول مسلمان ہے، کوئی شک نہیں ہے. مسلمان کا مطلب تسلیم کرنا. تسلیم کرتے ہو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد علم حاصل کرو. علم حاصل کیا بہتر ہو گیا، اب یقین حاصل کرو. یقین ہو گیا بہتر ہو گیا، اب ایمان پیدا کرو. ایمان سے کیا ہوگا؟ آپ کو ہر طرف رب نظر آئے گا. حقائق ایمان ہی ہے. زکریا کو بھی رب نظر آیا. ہنالک دعا زکریا ربا. رب نظر آیا تو کھانا دیکھا، کھانا تھا، پکارا رب کو ہے. یعنی یہ انبیاء کی جتنی بھی وہ ہے قرآن میں قصص ہیں اس میں بہت رب ہے. انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ساتھ زندگی کرنے والا نبی. رب ہوتا ہی، نبی ہوتا ہی ہوا ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی رب کے ساتھ کر. کھانے اچھے دیکھے، دعا کی رب سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی. جب مریم کو دیکھا کہا اگر خدا یہ خلق کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. دیکھیں جو حسد کرتا ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے. بھائی تم کوئی نعمت دیکھتے ہو تو جس رب نے یہ نعمت اسے دی ہے تجھے بھی دے سکتا ہے. مانگ لو، اس کی تعریف کرو. رب اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے. دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، آپ مینٹلی اتنے ہیلدی ہو جائیں گے اور مینٹل ہیلتھ کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے. میں نے شروع کیا تھا مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو اس کے ساتھ، لیکن دیکھا وقت نہیں بن پا رہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ سے ایک دفعہ کہا تھا میں نے یہ چیزیں آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو ساتھ رکھ کے
اس مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو سرچ کریں، دیکھیں، انہیں ملائیں، آپ کو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، کوئی ایشو رہتا ہی نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ رب۔ ہنالک دعا زکریا ربی، دوبارہ ربی حب لی، ہنالک دعا زکریا ربا، رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ ربی حب لی، میرے رب مجھے دے دے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بہترین وارث ہے، لیکن اس دنیا میں مجھے کوئی وارث دے دے، مجھے تنہا نہ رہنے دے۔ فاستجبنا لہو، رب کو پکارو گے تو رب سنے گا، رب جواب دے گا۔ یا زکریا، زکریا نے کیا مانگا تھا؟ مریم کو دیکھ کے اولاد مانگی تھی۔ زکریا کی یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی، دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تم نے ایک اچھی چیز کے دیکھ کر، اس کا واسطہ دے کر، یہ عملاً واسطہ ہے، اس کا واسطہ دے کے جو مانگا ہے، اب جو دوں گا وہ مریم سے بھی اوپر کی چیز دوں گا، میں دے رہا ہوں، نام بھی خود رکھ کے دے رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ زکریا ہوگا اور یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے نہیں تھا، یہ شہید ہوگا، اور یہ وہ جو ذبح عظیم آنے والی ہے اس کو یاد دلانے والا ہوگا۔ اس کا نام کیوں ایسا رکھا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ اس لیے کہ حسن و حسین کا نام بھی وہ ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں، اس کا واسطہ دیکھیں، دیکھیں آپ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں کچھ 4-10 اچھے سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں تو ان کو دیکھ کے پھر ایک پوری کھیپ پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا۔ ابھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ گوری چمڑی والے کر سکتے ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اب تو آپ نے دیکھ لیا آپ کے ہمسائے میں جو ہیں ان کے چمڑیاں بھی گوری نہیں ہیں، شکلیں بھی بہت عجیب و غریب سی ہیں، بولنے کا انداز بھی کوئی اچھا نہیں ہے، ثقافت تہذیب بھی نہیں ہے۔ یہ چائنا کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کے درمیان رہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کدھر آ گیا ہوں میں؟ یہ ایسے ہو گئے ٹیکنالوجی میں، یہاں پہنچ گئے۔ وہ ہمیں تو ایک عرصہ غلامی میں رکھا کہ پتہ نہیں گورے کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں ہو جائیں، اور پاکستان میں الحمدللہ آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں، اور جو باہر ہیں ان سے میں ہمیشہ جو بچوں سے وہاں یونیورسٹی سے ملتا ہوں ان سے کہتا ہوں یار ایک آپشن یہ بھی رکھو، ایک ونڈو یہ بھی رکھو کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ اگر یہ باہر بھی سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جو باہر جائیں گے بہت سے لوگ ان سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم واپس جا کے وہاں کیا کمائیں گے؟ میں کہتا ہوں اپنے والدین کی خوشی کماؤ گے، اس سے بڑی مجھے کوئی دولت دکھا دو۔ والدین تمہیں دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھی چیز دیکھو۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کی آنکھوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا، پتہ نہیں آیا نہیں آیا، پہلے 2 دن آیا تھا، اس کو میں نے حدیث بتائی تھی، میں نے کہا تھا میں اس کو ممبر سے ہی پڑھ دوں گا، یاد نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں موقع اچھا آ گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی، اللہم احفظ حدقتی بحدقتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ سب کے لیے ہے، اگر کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہے تو اس کے لیے زیادہ ہے کہ اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما علی ابن ابی طالب کی ان خوبصورت آنکھوں کے توسط سے۔
یہ خوبصورتی، یہ کمال، یہ جمال اس لیے ہمارے درمیان میں. انہیں دیکھیں کہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے. ان کے پیچھے چلو کہ مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، لیکن وہ کر کیا سکتا ہے؟ دیکھیں رب آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ انبیاء کی جو داستان ہے وہ سب اسی کے لیے کہ اب رب آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر آپ رب کے ہو جائیں تو. ابھی بھی سب کچھ رب نے دیا ہوا ہے. ہاں یہ نہیں کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہوا ہے، اگر میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے دے گا، نہیں، ابھی بھی سب کچھ دیا ہوا ہے. میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، مجھے دیا ہوا ہے. میں جیسا بھی ہو جاؤں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے.